الکافی میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتد الناس الا ثلاثہ، جو ہی پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، الکافی اعلان کر رہی ہے کہ محمد کریم کی وفات کے ساتھ ہی ارتد الناس، سارے کے سارے لوگ جو نبی پہ ایمان لائے تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جو صحبت مصطفیٰ کا شرف پا چکے تھے، دوبارہ کافر ہو گئے سوائے 3 کے۔ امام باقر سے پوچھا گیا وہ 3 کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا مقداد، ابو ذر، سلمان الفارسی، یہ 3 مسلمان بچے، باقی سارے کافر ہو گئے، کوئی مسلمان نہ بچا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاشانی نے اس روایت کے اوپر تعلیق لگاتے ہوئے کہا کہ اس کی اسناد قابل اعتبار ہے، یہ سندن بالکل ٹھیک روایت ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں، کوئی راوی کذاب نہیں، یہ اعتبار کے قابل ہے۔ اور التیجانی نے اپنی کتاب ثم اہتدیت صفحہ 65 پر، ہاشم بن علی نے اپنی کتاب الصحابہ فی حجمہم الحقیقی صفحہ 79 پر، علی بن معصوم الشیرازی نے اپنی کتاب الدرجات الرفیعہ صفحہ 17 پر، احمد حسین یعقوب نے اپنی کتاب کے صفحہ 54 پہ یہی بات، یہی عقیدہ لکھا۔ عقل مندو سوال ہے، جس کے دل میں ایمان کا کوئی ایک ذرہ باقی ہے، جس کے دل میں احترام مصطفیٰ کا کوئی ایک ذرہ باقی ہے، اس سارے کفر پہ ہماری زبان سے بڑا کچھ نکل سکتا ہے، ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ صحابہ کو کافر کہنے والوں، ہماری زبانیں تمہیں بہت کچھ کہہ سکتی ہیں، لیکن ہم آپ پر حجت تمام کر رہے ہیں۔ کوئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کسی نے محبت سے بلایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے پیار سے دعوت نہیں دی تھی، ہم تک کسی نے حقیقت کو پہنچایا نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، تمہارے بزرگوں کی کتابوں میں صحابہ کی توہین کے یہ سارے جملے اپنی غیرت ایمانی پہ پتھر کی چٹان رکھ کے برداشت کرتے ہوئے صرف حجت تمام کرنے کے لیے آپ کو پھر بھی ایک دفعہ پھر ادب سے محبت سے پکارتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں غیرت ایمانی ہے، اللہ کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میرے سوال کا جواب دیجئے، جن صحابہ نے کم و بیش اپنے وقت کے اعتبار سے 23 سال صحبت مصطفیٰ میں گزارے، یہ سوال کرنے سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں، بات دل میں اتر جائے۔ ایک استاد 23 سال اپنے شاگردوں کو پڑھائے، کوئی شاگرد 20 سال پڑھ کے گیا، کوئی 15 سال پڑھ کے گیا، کوئی 23 سال تک پڑھتا رہا۔ امتحان کا وقت آیا، شاگردوں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہو گئی۔ امتحان جب لیا گیا سارے فیل ہو گئے، صرف 3 پاس ہوئے۔ یہ استاد ناکام ہے یا کامیاب؟ اگر عقل سلامت ہے، اگر دنیا کا شعور تمہیں راہ حق پر چلنے سے روک نہیں رہا بلکہ تمہاری مدد کر رہا ہے، یہ اللہ نے بڑی پیاری چیز عقل یہاں پہ رکھی ہے۔ ایک استاد 23 سال اپنے شاگردوں کو پڑھاتا رہے، 1,24,000 شاگرد کم و بیش ہو جائے، اور جب امتحان کا وقت آئے تو سوائے 3 کے سارے فیل ہو جائے۔ شاگردوں کو تو چھوڑ دو، مجھے استاد کے بارے میں بتاؤ، یہ استاد پاس ہوا یا فیل، کامیاب ہوا یا ناکام؟ ہر عقل مند یہی کہے گا 23 سالہ محنت کے بعد اگر 3 بچے پاس ہو باقی بچے فیل ہو جائے، معنی یہ کہ استاد ہی ناکام رہا۔ اگر تمہارے دل میں پیارے نبی کی محبت ہے تو میں سوال کرتا ہوں، تم نبی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو کہ 23 سالہ محنت، میرے نبی نے اپنے صحابہ پر رات کو محنت کی، دن میں محنت کی، سفر میں محنت کی، حالت جنگ میں محنت کی۔ ابن عباس چھوٹے سے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر پیارے نبی کا عبادت کا طریقہ دیکھ رہے ہیں، اور جب امتحان کا وقت آیا، پیارے نبی فوت ہو گئے، اللہ کی دی ہوئی یہ شریعت آگے پہنچانے کا ٹائم آیا تو سارے کے سارے کافر ہو گئے، کوئی مسلمان نہ بچا سوائے 3 میں۔ تو معنی یہ کہ تم توہین کر رہے ہو صحابہ سے پہلے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پر میں لفظ کافی کے نقل کر دوں، ارتد الناس، الناس، سارے لوگ مرتد ہو گئے۔
اس میں صحابہ بھی داخل ہو گئے اور اہل بیت بھی. ارتد الناس، لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا. 3 بچے، 3 میں نہ علی کا نام، نہ حسن کا، نہ حسین کا، نہ فاطمہ کا، نہ عباس کا. مقداد بچا، ابو ذر بچا اور سلمان بچا، باقی ان میں سے کوئی مسلمان نہ رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خاص طور پہ میرے نبی کے وہ صحابہ جو ہمیشہ ساتھ رہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے ٹکٹ دیے. وہ صحابہ بھی مسلمان نہ رہے. اچھا، آپ کی اگر بات ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں تو پھر اپنی عقل کو استعمال کیجئے. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اپنی اداؤں پہ خود ہی کچھ غور کیجئے. نبی کے آنے سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ کس دین پہ تھے؟ بت پرست تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں، بت پرست تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ تم کہتے ہو مرتد ہو گئے. تو معنی یہ کہ جب مکہ فتح کیا تھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے پیارے حبیب نے، تو بتوں کو توڑ دیا تھا نا. لات و عزا کے بت توڑے تھے، بیت اللہ کو پاک کیا تھا. جاء الحق کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ بتوں کو گرا رہے تھے، توڑ رہے تھے، بیت اللہ کو پاک کر رہے تھے. جب صحابہ دوبارہ مرتد ہو گئے تو بیت اللہ میں پھر بت رکھ دینے چاہیے تھے نا. جب وہ مرتد ہو گئے، واپس اپنے آباء و اجداد کے دین پہ لوٹ گئے، کفار ہو گئے، تو پھر وہی بت پرستی کا دور دوہرا ہونا چاہیے تھا. یہ کیسے مرتد ہوئے؟ یہ کیسے اسلام سے واپس لوٹے؟ یہ کیسے اپنے مذہب سے واپس لوٹے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کے یہ نکلے؟ نہ روم کو چھوڑا، نہ ایران کو چھوڑا، بلوچستان تک سیدنا عثمان کے دور میں فوجیں پہنچی. پیارے نبی کے صحابہ کی اولاد نے بر صغیر کو فتح کیا. بت پرستی نہ مکے میں نظر آئی، نہ مدینے میں نظر آئی. وہ تو بتوں کو توڑنے والے بنے. اگر وہ مرتد ہو چکے تھے، کافر ہو چکے تھے، تو بت پرستی تو واپس آنی چاہیے تھی. ان سے پوچھا جائے کہ یہ صحابہ کی جماعت کیوں مرتد ہوئی؟ جواب میں کہتے ہیں کہ دنیا کے مال کی لالچ میں آ گئے. اور ہمارا اس سوال کا جواب دینے سے دنیا شیعت قاصر ہے. اگر صحابہ مال کے لالچ میں نبی کے دین سے مرتد ہوئے تھے، وہ مال دیا کس نے تھا؟ وہ مال آیا کہاں سے تھا؟ وہ مال وصول کس نے کیا تھا؟ وہ مال گیا کہاں پہ؟ یہاں تو کیفیت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا خلافت کا بوجھ سنبھالتے ہی اپنے کپڑے کی تجارت کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں. صحابہ کی جماعت کہتی ہے، ابو بکر اے رسول کے خلیفہ، اگر آپ اس طرح کاروبار میں اپنا وقت گزارو گے تو خلافت کے کام کون انجام دے گا؟ کہا خلافت کا بوجھ اپنی جگہ پہ، لیکن پیٹ بھی پالنا ہے، اس کا کیا کروں؟ کہا آپ بیت المال سے اپنے لیے وظیفہ مقرر کر لے. اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جو وفات کے وقت اپنے گھر کو بیچ کر بیت المال میں شامل کرنے کی وصیتیں کر رہے ہیں. اگر مال کے لیے مرتد ہوئے تو مجھے بتائیے، یہ فاروق اعظم ہے، منبر پہ کھڑے ہیں خطبہ دینے کے لیے. مال غنیمت میں سے جو کپڑے ملے تھے اس میں قمیص تیار نہیں ہو سکتی تھی. میرے پیارے فاروق کے ساتھیوں میں سے ایک پوچھتا ہے، خطبہ بعد میں دینا، حکم بعد میں دینا، پہلے جو یہ قمیص پہنی ہے اس کا حساب دو. جو کپڑا ہمیں ملا اس سے قمیص پوری تیار نہیں ہو سکتی، آپ نے کیسے پورا لباس تیار کر لیا؟ فاروق اعظم اپنے بیٹے عبداللہ کو دیکھتے ہیں کہ بیٹا تم جواب دو. وہ جواب میں کہتے ہیں، میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے بابا کو ہدیہ دے دیا تھا. اگر وہ مال کے لیے مرتد ہوئے تو یہاں تو کیفیت ہی عجیب ہے. فاروق اعظم زخمی ہے، مسلمانوں کے نئے حکمران کو چننے کے لیے کمیٹی مقرر کرتے ہیں. ان اشخاص میں اپنے بیٹے کا نام ہی شامل نہیں کرتے جنہوں نے خلیفہ بننا تھا. یہ کیسا مال تھا؟ یہ کیسی دنیا کی محبت تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون.